اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ کو جو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کی مذمت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد باغ والوں کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے بات یہ شروع کر رہے ہیں جو قرآن کا ایک عام اسلوب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عام انداز ہے کہ جہاں پر بد لوگوں کا، برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کی بات چل رہی ہوتی ہے تو برے لوگوں کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس چیز کو پختہ کرنے کے لیے اور مزید واضح کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اس کو بتا دیا اچھائی اور برائی کے بارے میں۔ انا ہدیناہ السبیل، سورہ الانسان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی، یعنی راستہ دکھا دیا۔ اما شاکرن، اب وہ شکر کرنے والا بننا چاہتا ہے تو شکر کرنے والا بن جائے، اگر کفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار اس معاملے میں اللہ نے دے دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختیار کو لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے اور حجت کو تمام کرنے کے لیے ہمیشہ دونوں گروہوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ متقین کا تذکرہ کیا، مجرمین کا بھی کر دیا۔ اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا، برے لوگوں کا بھی کر دیا۔ اچھی عادات اور خصائل کا تذکرہ کیا، بری عادات اور برے خصائل کا بھی تذکرہ ساتھ ہی کر دیا۔ تو یہاں پر اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے رب کے پاس۔ ان کے رب کے پاس کیوں کہا؟ کیا دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ دنیا میں بھی ان کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن دنیا میں سب کو مل جائے یہ ممکن نہیں، اور دنیا میں سب کچھ مل جائے یہ ممکن نہیں، اور دنیا میں جو کچھ ملے وہ ہمیشہ کے لیے مل جائے یہ ممکن نہیں۔ ہر اعتبار سے محدود ہے دنیا۔ نہ ملے ایک چیز، مل جائے تو کتنا ملے گا، جتنا مل گیا وہ کب تک رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں، باغات ہیں، ایسے باغات جو بندے کو خوش کر دیں گے، نعمتوں والے، بندے کو تر و تازہ کر دینے والے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ نعیم ایک ہی مادہ دونوں کا، کہ اس دن بہت سارے چہرے بڑے ہی بارونق تر و تازہ ہوں گے۔ وہ رونق ان میں کیسے آئے گی، تر و تازگی کیسے آئے گی؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ ابھی تو ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، صحیح بخاری میں ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان کو کسی بھی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور کسی آدمی کے ذہن میں، امیجینیشن میں، تصورات، خیالات میں، دل میں اس کا ذرا سا خیال بھی نہیں آ سکتا، یعنی انسان کا تصور بھی اس کو نہیں اپنے اندر بنا سکتا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے باغ والوں کا ذکر ہوا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایک جنت دی تھی، اصحاب الجنہ کا ذکر ہوا، باغ والوں کا۔ انہوں نے اس اللہ کی نعمت میں اس طرح سے اپنا رویہ اختیار نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ایک سزا دے دی، ایک وارننگ ان کو دے دی، اور انہوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں باغات نہیں ملے، یا جن لوگوں کو باغات ملے لیکن وہ اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے، یا کوئی ایسی چیز کمی کوتاہی رہ گئی جس کی وجہ سے وہ دنیا کی نعمتیں نہیں پا سکے، یا اللہ کی تقسیم میں ہی ان کے لیے نعمتیں نہیں تھیں، لیکن ہیں وہ متقی، تو ان کے لیے گارنٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت کچھ ہے، باغات ہیں، اور وہ بہت نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں۔ دو قسم کے لوگ تھے، مسلمان اور کافر، کافروں میں پھر آگے منافقین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ان لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی مسلم اور مجرم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کے اعمال، مشرکین مکہ کے اعمال ایسے تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں بخشے ہم نے بھی جانا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، اللہ کی مخالفت کر کے، رسولوں کی تکذیب، قرآن کی تکذیب، اس کے باوجود وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بخشے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ مسلمان اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ متقین اور غیر متقی برابر ہو سکتے ہیں؟ صالح اور غیر صالح برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال اٹھایا۔ ما لکم کیف تحکمون، اس سوال اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما لکم، بھئی کیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون،
یہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی تم لوگوں نے اللہ کے متعلق یہ سوچ لیا. یہ لوگ واقعی اس بات کو سوچتے نہیں تھے بلکہ اس کا یقین رکھتے تھے, اعتقاد رکھتے تھے کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں, ہم اتنا سارا کچھ کر کے ہم بھی جنت میں ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا, یہ کیسے تم نے سوچ لیا, یہ بات تم نے کی کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم لوگوں کو مجرم کی طرح بنا دیں گے, متقین کو غیر متقین کی طرح بنا دیں گے, عمل کرنے والے لوگ اور عمل نہ کرنے والے لوگ یہ برابر ہو جائیں گے. یہ تم نے فیصلہ ہی کیسے کیا؟ اب دیکھیے یہ ہماری ایک عجیب, ہمارے لیے ایک برائی کی بات اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ بالکل ایسا ہی تصور رکھتے ہیں. کیسا؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی اعمال صالحہ کرتے رہے, فرائض کو پورا کیا انہوں نے, پوری کوشش کرتے رہے, نوافل میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے, کم از کم فرائض کو پورا کیا انہوں نے, حرام چیزوں سے بچتے رہے. ایک طرف یہ لوگ ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل تو ہوئے, نہ انہوں نے فرائض کو پورا کیا نہ محرمات سے وہ بچے. اب کیا ہوا؟ دونوں کی موت کا وقت آیا. جو لوگ صالح تھے, جو متقی تھے, پرہیزگار تھے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے زندگی گزارتے رہے, فرائض کو پورا کرتے رہے, ممنوعات محرمات سے رکتے رہے, ان کو موت کے وقت دفن کیا گیا. اور دوسرے لوگ جو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے, متقی نہیں تھے, ان کو بھی دفن کیا گیا. تو کہا یہ گیا کہ بس اس کے متعلق آپ کچھ ایسا کر لیں, اتنے پارے آپ پڑھ دیں, اتنے فلان لوگ پڑھ دیں, اس کے لیے یہ عمل کر دیں, یہ چونکہ فلاں کا بیعت تھے اس کے لیے اس کو مزید عمل کی ضرورت نہیں ہے, بخشا لیا جائے گا. یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو برابر کر دیتے ہیں کہ اب اس کے بعد, اس کی وفات کے بعد یہ کرو, پہلے دن یہ کرو, تیسرے دن یہ کرو, 7ویں دن یہ کرو, 40ویں دن یہ کرو, اتنا کچھ کرو, بخش دیا جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سوال کر رہے ہیں ما لکم کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے زندگی گزاری متقی بن کر, فرائض کو پورا کرتے ہوئے, فجر کے لیے وہ اٹھتا رہا, ظہر عصر مغرب عشاء اس کی پابندی وہ کرتا رہا, رمضان کے روزے اس نے رکھے, تمام فرائض کو پورا اس نے کیا, تمام محرمات سے وہ بچا. ایک آدمی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, یا کیا تو بہت کم کیا, بس اس کو صرف اس وجہ سے ساتھ ملا لی چونکہ تم نے فلاں شخص کی بیعت کر رکھی ہے, یا یہ کہ فلاں شخص تمہارے لیے ایسا کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, اور تم دونوں آپس میں برابر ہو گئی. سبحان اللہ. اس سے کیا میسج جا رہا ہے, پیغام کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ لوگ زندگی میں کچھ نہ کرو, جو مرضی کرو, جیسے مرضی نافرمانیاں کرو, فرائض کو جیسے مرضی پامال کرو, محرمات کا جیسے مرضی ارتکاب کرو, آپ مر جاؤ گے تو بخشوا لیں گے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کا رد کر رہے, پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ بات کی ہمیں سکھانے کے لیے, حالانکہ اتنی بات بھی کافی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو, مطلب یہ کہ جھوٹے ہو تم, غلط بات کہہ رہے ہو, غلط اعتقاد رکھ رہے ہو, لیکن ایک ٹو دی پوائنٹ یا منطقی ایک بات, لاجیکل چیز اللہ نے پیش کی. وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو تم سمجھ رہے ہو, یہ جو تم اعتقاد رکھ رہے ہو, ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ یعنی کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اللہ سے وعدہ ہے تمہارے پاس. اس کا مطلب کیا کہ دلیل دو, کہاں سے پڑھا؟ اب دیکھیے حق راستے کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ حق کا راستہ دلیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو لوگ حق راستے پر نہیں ہوں گے وہ دلیل سے چڑیں گے, دلیل ان کی چھیڑ ہوگی, دلیل کا پوچھیں گے ان کو غصہ آئے گا. واضح طور پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ حق پر نہیں. اللہ کی ذات سبحانہ و تعالی وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے, کوئی ایویڈنس ہے جو تم نے کسی جگہ پہ پڑھا ہو, وہ بتاؤ اگر ہے تو. ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ وہ کتاب تم نے پڑھی ہو اور اس کتاب میں تم نے ایسا پڑھا ہو جس کو تم نے اختیار کیا, وہ قول, وہ اوپینین, وہ نظریہ اس میں ہو جس کو تم نے اختیار کیا. کون سا نظریہ؟ کہ مجرم اور مسلمان کوئی فرق نہیں, برابر ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو نہیں کر رہے وہ دونوں ہی برابر ہیں. اللہ سب کو معاف کر دینے والا, اللہ بڑا غفور الرحیم. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا غلط استعمال اور اس کا غلط مفہوم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں کوئی کتاب ایسی ہے جس میں تم نے پڑھا اور اس میں تم نے پڑھ کے اپنے لیے اس قول کو، اس اوپینین اور نظریے کو منتخب کر لیا. ام لکم ایمان علینا، یا کوئی ایسی قسمیں، وعدے اور عہد ہیں ہمارے ذمے تمہارے لیے، یا تم یہ کہو کہ ہم نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، ہم نے تمہیں کوئی قول دے رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں ان جیسا کر دیں گے. ایسا اگر کوئی قول اللہ نے تمہیں دیا ہو، اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہو، وہ بتاؤ. ان لکم لما تحکمون، کہ اس وعدے، ایسا کوئی وعدہ ہو کہ جس میں یہ ہو کہ اس کے مطابق جو تم یہ فیصلہ کر رہے ہو، جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ مسلمان اور مجرم ایک جیسے ہوں گے، تو کوئی ایسا وعدہ ہی دکھا دو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہو کہ میں تمہیں بھی باوجود تمہاری نافرمانیوں کے مسلمانوں کی طرح کر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ دلیل کا تقاضا کرے مختلف انداز میں. دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے کسی جگہ پہ پڑھا ہو، اسکرپچرز، صحف، کتابیں منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن، سننا، کوئی ایسی چیز دکھا دو. یا پھر یہ کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہو، اب اس وعدے کے لیے یا تو گواہ ہونے چاہیے یا پھر وہ بھی لکھا ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں دلائل کا ذکر کر رہے ہیں اور ان سے دلیل کا سوال کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہ پر کیا. جیسے سورۃ البقرہ میں ہے، یہود و نصارہ نے ایک بات کی، ایک دعویٰ کیا. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ وہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. انہوں نے کہا کہ جنت میں یہودی اور نصرانی، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اسی وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم دلیل لاؤ اپنی اگر سچے ہو تو. تو دلیل کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ لوگوں کے ساتھ دیکھیے لوگ جتنی بھی سخت بات کرتے ہیں، جتنی بھی ایسی بات کریں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یار یہ تو بہت بڑا جھوٹ، بڑا الزام، بہت بڑی چیز کہہ دی، تو آپ بالکل آرام سے سکون کے ساتھ کیا کریں؟ ان سے دلیل کا تقاضا کریں. جی کافی ہے. ممکن ہے کہ آپ غلطی پر ہوں، دلیل ملے گی تو آپ کو قناعت کر لینی چاہیے، یا پھر یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قدر نادانی کا شکار ہیں اور کس قدر کم علمی کا شکار ہیں. سَأَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. دوبارہ اسی دلیل کی کو پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں، دلیل مانگنے کے سلسلے میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی بندہ ضامن ہے اس بات پر، یعنی یہ جو تم نظریہ، اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اس کو واضح کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ نظریہ اعتقاد بنایا ہی کیسے کہ ایک بندہ عمل کرنے والا اور ایک بے عمل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک مسلم اور ایک مجرم برابر ہو سکتے ہیں. یہ جو تم نے نظریہ بنایا، یہ جو تم نے بات کی، یہ جو تم نے فیصلہ کیا، کیا کوئی اس بات کا ضامن ہے؟ کوئی اچھا، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی جس پر سب کا اتفاق ہو، کیا کوئی اس بات کی ضمانت دے گا کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اللہ فرماتے ہیں یا ان لوگوں کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کو یہ باتیں سمجھا دی. اگر ایسا ہے فلیأتوا بشرکائہم، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وہ شریک ہمارے سامنے پیش کریں، وہ لوگ ہمارے سامنے لے کر آئیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، وہ اگر ہمیں بتائیں، ثابت کریں کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ جو انہوں نے بنایا ہوا یہ سچا. یعنی یہ بھی دلیل کے سلسلے میں اتنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے سلسلے میں کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یوم یکشف عن ساق. کیا مطلب؟ اب دنیا میں دلیل تو ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر اسی پر وہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وقت آنے والا ہے یکشف عن ساق، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے، اور اللہ کی وہ پنڈلی، وہ ساق جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پردے کو اٹھائیں گے اور اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے. تو کیا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. پنڈلی ظاہر ہوگی، وہ قیامت کے دن ہوگا. اور اس دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بلائیں گے سجدہ کرنے کے لیے کہ اللہ کو سجدہ کریں. لیکن پھر لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے. کوشش کریں گے. ہم نے کہا نا لا یستطیعون، استطاع کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اپنی پوری کوشش، محنت کے ساتھ کرنا. لا یستطیعون، وہ کوشش کریں گے نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ یہ سزا ہوگی ان کے لیے. کیوں سزا ہوگی؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ پنڈلی سے اٹھایا جائے گا، پنڈلی کا ظاہر کرنا، ایک تو یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے، ثابت ہو گیا. اور وہ پنڈلی کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں. ہم اس پر ایمان لائیں گے.
لیکن ہم نے پڑھا ساق کا معنی، عرب لوگ ساق کے معنی کو قوت اور شدت کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے، ساق کو. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا معنی یہ بھی کیا کہ جب قیامت کی ہولناکیاں ظاہر ہوں گی. یوم یکشف عن ساق کا مطلب کیا کہ جب قیامت کی ہولناکیاں ظاہر ہوں گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ معنی کیا. کچھ دوسرے صحابہ نے معنی کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی سے جب اس کو ہٹایا جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ معنی کیوں کیا؟ اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے یہ معنی ٹھیک ہے. دوسرے لوگوں نے یہ معنی کیوں کیا؟ اس لیے کہ حدیث اس معنی کی تقویت دے رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے ہٹائیں گے، اس کو ظاہر کریں گے، تو اس طرح سے قیامت کے دن یہ واقعہ رونما ہوگا. اب یہ دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا لغوی معنی بھی یہ بنتا ہے تو لغوی معنی انہوں نے بیان کر دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اس کو اپنی حقیقت پر تسلیم کرنے کے ساتھ اگر کوئی اضافی معنی لغت سے ثابت ہو رہا ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ حقیقی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ بات ہوگی. اس اقرار کے بعد ہم اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہاتھ کے معنی میں قوت اور مضبوطی بھی ہوتی ہے. جو یہ کرے کہ ہاتھ کا معنی صرف ہے ہی قوت اور مضبوطی، وہ پھر غلط کرے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اگر یہ ہاتھ کا معنی استعمال کریں کہ اس کو بھی اللہ نے ہاتھ دیے ہمیں، ہم کہیں نہیں ہاتھ نہیں اس کو دے رکھے اللہ تعالیٰ نے، بس اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی اللہ نے قوت دے رکھی. ہر جگہ پہ تو ہم یہ معنی نہیں استعمال کریں گے نا. ظاہر اس کے ہاتھ ہیں تو اس میں قوت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کے ساتھ پھر دوسرا اگر معنی جو اہل علم نے کیا، مفسرین نے کیا، یا لغت اس کو سپورٹ کرتی ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب وہ طاقت کیوں نہیں رکھیں گے؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی حالت یہ ہوگی کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، ذلت چھا رہی ہوگی. چہروں کو ذلت نے ڈھانپا ہوا ہوگا، ان لوگوں کو ذلت نے ڈھانپا ہوا ہوگا، یعنی انتہائی ذلت کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. آنکھیں بھی اوپر نہیں اٹھا سکیں گے. کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. دنیا میں ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا. کیا مطلب؟ ان کو یہ بات بتائی جاتی تھی کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ فریضہ ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں، اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر تم ایک مسلمان نہیں بن سکتے. یہ سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا. لوگ نہیں آتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا بھی اسی طرح کی دی. وہاں پر سجدہ کرنے کے لیے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر اتنی ہولناکی ہوگی کہ لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے. اب یہ لوگ گرنا چاہیں گے سجدے میں، یہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ ان کی کمر بالکل تختے کی طرح ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، جھک ہی نہیں سکیں گے. یہ اس طرح کی سزا اللہ کیوں دیں گے قیامت کے دن؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنے عمل سے یہی شو کرتے تھے. جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، تو کیا مطلب؟ وہ اپنی کمر کو اکڑا لیتے تھے، ہم نہیں نماز پڑھیں گے، ہم نہیں سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے واقع حقیقت میں قیامت کے دن ان کی نظر کو، ان کی کمر کو ایسے ہی اکڑا دیا اور تختہ بنا دیا. تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان جس طرح کا گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی سزا قیامت کے دن دیں گے. کچھ لوگ ہیں نا قیامت کے دن جن کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، جیسے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124-25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہم ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے، تو وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں تھیں. تو اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک، اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آتی تھی تو تم ان سے آنکھیں بند کر لیتے تھے، گویا تم اندھے ہو. تم نے دنیا میں میری آیات سے، میری تعلیمات سے آنکھیں بند کی، اندھا پن اختیار کیا، قیامت کے دن اللہ واقعی اس کو اندھا کر دیں گے. تو جو شخص جس طرح کا جرم یہاں پہ کرے گا اسی طرح کی سزا اس کو ملے گی قیامت کے دن. اس کو کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل، کہ آدمی کو بدلہ اس کے عمل کے مطابق ہی دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس علم کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے علم میں نافع بنائے،
جو علم انسان کو عمل پر ابھارتا ہے اور جو علم انسان کو اللہ کے قریب کر دینے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ویسے تو انیشلی انہی کی بات ہو رہی ہے لیکن سب کے لیے یہ عام ہے. قرآن کا ایک قاعدہ ہے کہ اس کی جو بھی آیات ہیں وہ کچھ آیات ایسی ہیں جس کے نزول کا خاص سبب تھا. جیسے ان آیات پچھلی والی آیات میں ہم نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں پڑھا، وہ سبب تھا، لیکن اس کے بعد وہ عام ہو جاتی ہیں. ہر وہ شخص جس میں ولید بن مغیرہ والی خصلتیں پائی جائیں گی اس کے لیے یہ آیات ہے. اسی طرح بہت ساری آیات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن وہ صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے بھی ہوں گی جس میں وہ صحابہ والی صفات پائی جائیں گی.